خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ آئرلینڈ کے لوگ ہوں، خواہ ہم مسلمان ہوں، جو سمجھتے ہیں کہ منہ سے محض آوازیں نکالنے سے یہ قوانین بدل جاتے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ منہ سے ان الفاظ کو ادا کرنا یا یوں پڑھنا غلط ہے یا برا ہے، یہ چیزیں اچھی ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ جب آپ ان کو دہراتے ہو تو آپ کو اس میں ایک اور طرح کا کانفیڈنس ملتا ہے اپنے بارے میں، اس یقین کے بارے میں کہ جب آپ کو لو اللہ احد پڑھتے ہی ہو تو اس وقت آپ دیکھو کہ آپ جانتے ہو کہ یہ ایک قانون ہے، آپ کو اس قانون کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کا کار کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، اور اس قانون کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کے بچوں کی لمبی عمر ہو۔ اس قانون کو آپ جانیے کہ اگر پولیو کے ویکسینز ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لگانے ہیں تو وہ، اور اگر ہیلمٹ پہننے کو سرکار کہتی ہے تو اس پہ عمل کرنا، یہ تمام چیزیں قوانین کے اوپر عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ قرآن نے اس قسم کے خدا سے ہمیں متعارف کرایا، اور انسانیت کو یوں سمجھیے کہ ایک نئی روشنی مل گئی، ایک نئی جہت مل گئی۔ یہ اتنی بڑی لبرٹی ہے نجات حاصل کرنا ان جھوٹے سہاروں سے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، ان سے تو ایک مکھی بھی نہیں ہلتی، تو وہ ان سے نجات۔ لیکن مذہب کا سارا دار و مدار، اور مذہب کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو اس اصطلاح کو، دین اور مذہب کے فرق کو، مذہب کا سارا دار و مدار شخصیات اور ایسی شخصیات کی کریشن پہ ہے جو ان قوانین کو بدل سکتی۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے بطل، ہیرو کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ باطل اسی ہیرو ورشپ سے نکلا۔ باطل جہاں پہ آپ کسی آدمی کو، کسی انسان کو اس کی پرستش شروع کر دو تو وہ چیز باطل بن جاتی ہے۔ قرآن نے جو تصورات دیے، ایک تو خدا سے متعارف کرایا۔ سکسیس امریکہ کی کس وجہ سے ہے؟ ہر جگہ لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، اس کے علاوہ کسی کی سنت کا ذکر نہیں ہے، کسی انسان کی پرستش کا ذکر نہیں ہے۔ پریئرز کو پروہیبٹ کر دیا اسکول سے، حالانکہ اتنی حسین چیز تھی۔ آج سے 300 سال پہلے جو کانسٹیٹیوشن 200 سال پہلے جو لکھے گئے، پریئرز کو پروہیبٹ کرنا اسکول سے اتنی بڑی بات تھی کہ جی اسکولز میں پریئرز نہیں۔ پھر اس بات کا کہ ہمارا سسٹم تمام سیکولر اصولوں پر مبنی ہوگا، مذہب کا اپنا خانہ ہے، آپ اپنے پرائیویٹ طور پہ جو لوگ چاہیں، جہاں جا کے کرنا چاہیں، جو کچھ کرنا چاہیں، آپ کو اپنے ریلیجن کے پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ دوسروں کے ساتھ انٹرفیئر نہ کرتا ہو، آپ جو چاہیں کریں۔ لیکن سرکار کے ادارے یہ تمام اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، اللہ ہی کے قانون کی محکمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سیکرٹ ہے سکسیس کا امریکہ کی۔ لیکن قرآن ایک سٹیپ فردر لے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے قانون کو جب باقی چیزوں پہ اپلائی کرتے ہو اور مانتے ہو تو جب رزق کی تقسیم کا وقت آتا ہے اس کے لیے تم دوسرا خدا کیوں گھڑ لیں گے؟ وہ ایک خدا کا تصور کہ اللہ ایک ہے، وہ یہی بنیادی بات کہتا ہے کہ رزق کی تقسیم بھی اللہ کے قانون کے مطابق کرو۔ اللہ کا قانون تو یہی بتاتا ہے، جیسے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ڈاکٹرز بھی ہیں اور ویسے بھی لوگ آج کل جانتے ہیں 2500 کیلوریز ایک انسان کو چاہیے 24 گھنٹے میں جینے کے لیے، اس کے ایکسیس پہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ رزق کی تقسیم اگر ہم اسی انداز سے کریں اللہ کے قانون کے مطابق، سب کو برابر ملے، سب انسانوں ہی کو نہیں، سب جانوروں کو بھی، تو یہ دنیا جو جس پیس کو ترس رہی ہے وہ آ جائے گی۔ یہ جس کو پیس کہتے ہیں اسلام، وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی تو امن قائم ہو جائے گا دنیا میں، اور اس کارگاہ کائنات میں ہر شے اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے، سوائے اس انسان کی دنیا کے جو اپنی من مانی کرتا ہے۔ جب رزق کی تقسیم کا وقت آتا ہے اس وقت وہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے سیلفش ڈیزائرز کو وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔
چنانچہ وہ نظام قائم نہیں ہوتا۔ اسلام بنیادی طور پہ اتنی سی بات ہے، یہی تعلیمات ہیں، لیکن